رب تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور یہ دنیا کو انسان کے لیے دار العمل ٹھہرایا کہ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کر، پھر تیرا رب تجھے جزا عطا فرمائے گا، اور آخرت کو دار الحساب اور دار الجزا ٹھہرایا کہ آخرت کا دن تیرے لیے جزا، سزا اور انعام کا وقت ہے۔ محترم المقام، یہ دنیا اور دین، کیونکہ یہ دار العمل ہے نا دنیا، رب تعالیٰ نے دنیا اور دین کو ایک ساتھ رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں جس طرح دین پر عمل کرنا ہے، دین پہ زندگی گزارنی ہے، ویسے بھی دنیا کو بھی اپنے دین کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کی راحت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں اس کی جزا پانے کے لیے دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اب بعض جیسا کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ مال و دولت، یہ اسباب، یہ کچھ بھی نہیں، یہ مال و دولت بھی آخرت کی کھیتی میں سے کھیتی ہے۔ دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے، لیکن دنیا کو اس طرح حاصل کرو کہ یہ دنیا ہمیں رب تعالیٰ سے غافل نہ کرے، رب تعالیٰ سے غافل نہ کرے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے ایک شخص کو دیکھا، صحابہ کرام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل ہے، تاجدار کائنات خود بھی موجود ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا مال حاصل کرنے میں، دولت کمانے میں بڑی محنت کر رہا تھا، حصول رزق کے لیے بڑی محنت کر رہا تھا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور اگر یہ شخص جس طرح مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، کاش کہ یہی شخص اتنی محنت دین میں کرتا، اللہ کی راہ میں کرتا۔ اب یہ صحابہ کرام نے اپنی تمنا کا اظہار کیا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، کاش یہ شخص اتنی محنت، جستجو، لگن اور اتنا سٹرگل دین کے کام میں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب ارشاد فرمایا، ہے میرے غلاموں، یاد رکھیے گا اگر یہ شخص رزق اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہے تو اس کا یہ کمانا اللہ کی راہ میں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی یہ جتنا کچھ کر رہا ہے نا محنت اپنی، یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور پھر آگے آقا نے فرمایا اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر اس کی اولاد نہ ہو، یہ میں اپنی طرف سے تشریحاً کہہ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ الفاظ نہیں ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر یہ اپنا مال و دولت، رزق حاصل کرنے میں اس لیے کوشاں ہے کہ اپنے ماں باپ کو کھلا سکے، اپنے ماں باپ کے لیے کما رہا ہے، ان کو روزی روٹی کھلانے کے لیے، تو فرمایا پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اولاد کے لیے بھی نہیں، ماں باپ کے لیے بھی نہیں، اگرچہ اپنی ذات کے لیے کوشاں ہے، محنت کر رہا ہے کہ کماؤں، حاصل کروں، رزق حاصل کروں، اور اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مانگنا نہ پڑے، تو فرمایا پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اب اگر اس کو حدیث پاک کو ذرا ٹھہر کے سمجھیں، اس کا مفہوم، تو مفہوم یہ نکلتا ہے اللہ کی راہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ جتنا دوڑ دھوپ ہے، جتنی محنت ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں عبادت گنی جائے گی، عبادت شمار ہوگی۔ اور پھر اگر اسی راہ میں اس کو موت آ گئی، پھر بھی رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ رزق حلال کی یہ تلاش۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے غلام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، یہ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں روایت کیا حدیث پاک کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو، حضرت عمرو بن العاص کو بلا کر فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، میری تمنا ہے کہ میں کبھی آپ کو کسی قافلے کا امیر بنا کے بھیجوں تاکہ آپ کہیں جائیں، جہاد کریں اور رب تعالیٰ آپ کو مال غنیمت عطا فرمائے۔
یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں مال غنیمت کیا ہے؟ یہ دنیا کی دولت ہے، دنیا کا مال ہے۔ میری تمنا ہے کہ میں آپ کو امیر بنا کے بھیجوں، رب تعالیٰ تجھے مال غنیمت عطا فرمائے۔ حضرت عمرو بن العاص عرض کرتے ہیں آقا ہم نے دین اس لیے حاصل نہیں کیا، ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، آپ کی غلامی اس لیے حاصل نہیں کی تاکہ ہمیں دنیا کا مال و دولت مل جائے، فقط آپ کی محبت کی خاطر کلمہ پڑھا ہے، آپ کا پیار ہے آقا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلام تیری بات بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میری بھی سن۔ آقا فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یاد رکھنا پاکیزہ مال سے مراد رزق حلال۔ آقا نے فرمایا رزق حلال پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت ہوا کرتا ہے، اللہ کی نعمت ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے پاکیزہ مال رزق حلال نیک لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب دیکھیں ایوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ان کے امتحان کے بعد کا یہ واقعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، ان کا رب نے امتحان لیا تھا نا، امتحان کے بعد کا یہ واقعہ ہے، رب تعالیٰ نے ان کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جانوروں سے جنگل پر تھے، بھرے ہوئے تھے، جنگل بھرے ہوئے تھے، اتنا رب نے ان کو مال و دولت عطا فرمایا۔ لیکن ایک مرتبہ نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے، دوران غسل رب تعالیٰ نے ان پر آسمان سے سونے کی بارش برسا دی، تتلیوں کی صورت میں، تتلیوں کی صورت میں ان پر آسمان سے سونا برسا۔ جب سونا برسا تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو جمع کرنے لگے، جمع کر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ رب تعالیٰ نے عین اسی وقت وہی بھیجی، فرمایا میرے ایوب کیا یہ بتا تیرے رب نے تجھے کم عطا کیا ہے؟ کیا جو پہلے ہے وہ تھوڑا تھا تیرے لیے اور تو جمع کر رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا مولا جو کچھ تو نے عطا کیا وہ بہت تھا، لیکن تیرے رزق سے تیرے نعمت سے منہ کون موڑ سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ یہ رزق حلال ہے نا، جو رب تعالیٰ عطا فرما دے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ رب نے فرمایا تمہارے اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو سنو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے برباد نہ کر دے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر کے برباد نہ کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال و دولت کی دھن میں، مال و دولت کی دوڑ و دھوپ میں رب کو بھول جاؤ۔ فرمایا رب کو نہ بھولنا، اگر رب کو بھول گئے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذن اعطاک اللہ عز وجل مالا، آپ نے فرمایا اے بندے ایک بات یاد رکھنا، جب تیرا رب تجھے مال عطا فرمائے تو مال کے عطا ہونے پر ایسا نہ ہو جانا کہ تو رب کی فرما برداری کو بھول جائے، رب کی فرما برداری کو بھول جائے۔ فرمایا اگر تو اپنے رب کی فرما برداری کو بھول گیا تو دو چیزیں ہوں گی تیرے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی، ہو سکتا ہے تیرا رب یہ مال تجھ سے چھین لے، تیرا رب یہ مال و دولت تجھ سے چھین لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہی تیری مال و دولت، تیرا رزق رب کا عطا کردہ جو رب نے تجھے عطا فرمایا ہے، کل قیامت کے دن تیرے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس درس کا آج کا سبق یہی ہے، فقط جو کچھ رب نے عطا فرمایا اس کو حاصل ضرور کرو۔ اگر کوئی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے رزق حلال کی خاطر، کوئی دوڑ دھوپ میں، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی عمارت کا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی کیا، جتنے بھی رزق حلال کے طریقے ہیں، راستے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے یاد رکھنا، رزق حلال کی تلاش اللہ کی راہ میں ہیں آپ، لیکن اللہ کا فرض نہ چھوٹے، اللہ کی اطاعت نہ چھوٹے، اللہ کی فرما برداری نہ چھوٹے۔ اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری رزق حلال کی تلاش میں چھوٹ گئی تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ایمان والو تمہیں تمہاری مال و دولت، تمہارا مال، تمہاری اولاد
اللہ کے ذکر سے غافل کر کے برباد نہ کر دے۔ سو دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔